ہے اور وہ دن شعبان کی 29 یا 30 کا دن ہو تو اس دن وہ روزہ رکھے، کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، سال بھر وہ ان دو دنوں کا روزہ رکھتا ہے، اور اتفاق سے شعبان کی 29 تاریخ پیر ہی کے روز آئی اور اس کے بعد رمضان المبارک کے شروع ہونے کا امکان ہے، تو وہ اس دن روزہ رکھے، کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا شاکر علی نوری کا یہ بیان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ہم چاند کے سلسلے میں اتنے متفکر نہیں ہوتے، اعلان کے سلسلے میں متفکر ہوتے ہیں کہ کہیں سے اعلان آ جائے، اور اب تو زیادہ تر مسلمان چاند کے اعلان کا انتظار کرتے ہیں، اب چاند دیکھنے کی مسلمان کوشش نہیں کرتا۔ تو 5 مہینوں کے چاند کو دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے، اسے ذہن میں رکھیں، کوشش کریں کہ 5 مہینوں کا چاند ضرور دیکھنے کی کوشش کریں کہ بہار شریعت میں حضرت علامہ وبالفضل اولانا صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی صاحب علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، شعبان کا چاند دیکھنا، رمضان کا چاند دیکھنا، شوال کا چاند دیکھنا اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے علماء دیکھتے ہیں، سنی جمعیت العلماء کے ذمہ داران دیکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا دیکھنا یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ماہ مبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کے چاند کے دیکھنے کی وجہ تو فرمایا گیا، اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کا چاند کیوں دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ تو فرمایا روزہ رکھنے کے لیے یہ چاند دیکھنا فرض واجب کفایہ ہے کہ چاند نظر آ گیا تو دوسرے دن فوراً ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شوال کا کیوں؟ روزہ ختم کرنے کے لیے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا تو ہم روزہ رکھنا ختم کر دیں، اور اسی کے ساتھ ذی قعدہ کا اور ذی الحجہ کے لیے تو اس کی وجہ ہے بقر عید کے لیے، تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے مذہبی تہوار کو اور عیدین کو، روزوں کو، ان ساری چیزوں کو صحیح طور پر کر سکیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں لوگ چاند دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو کئی لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا کوئی ایسا بندہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے، متشرع ہے، اور اس کی نگاہیں چاند دیکھنے کے لیے آسمان پر اٹھتی ہیں اور اسے چاند نظر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گواہی لے کر کے قاضی کے پاس پہنچتا ہے اور قاضی اعلان کر دیتے ہیں، تو سب کے روزے بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں، سب کی تراویح بھی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اب چاند دیکھ کر گواہی دینے والا اور چاند کی گواہی دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں خاص طور پر کیا کیا کرتے تھے، اسے آپ سماعت فرمائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں. رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں. تعظیم رمضان کے لیے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس ماہ مبارک کی تعظیم کے لیے رمضان شعبان المعظم کے اندر انسان کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں تو وہ شعبان المعظم کے روزے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے روزے رکھتے تو وہ ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر 14ویں اور 15ویں شعبان کے روزے کے حوالے سے اس طریقے کا بھی ارشاد ملتا ہے کہ ان روزوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اعمال نامہ بند ہو تو بھی میں روزے سے رہوں اور اعمال نامے کا آغاز بھی ہو تب بھی میں روزے سے رہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس وقت آپ کے سامنے شب برات کی فضیلت بیان نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ وقت پر بیان کروں گا، لیکن مطلق پورے مہینے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ارشاد کے مطابق ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور معمول بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب کثرت کا اطلاق 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، 3 پر یا اس سے زیادہ پر. تو آپ اگر ماہ شعبان المعظم میں 10 روزے نہیں رکھ سکتے، 20 روزے نہیں رکھ سکتے، 25 روزے نہیں رکھ سکتے، 28 روزے نہیں رکھ سکتے، تو کوشش کریں کہ کم از کم 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھ لیں کہ ان روزوں کو رکھنے پر بھی کثرت کے حکم کے اندر یہ معاملہ شامل ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ایک دن پہلے کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کا اور اس کے درمیان کا فرق ہو جائے اور ماہ رمضان المبارک کی جو امتیازی پوزیشن ہے اس کے حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دن کے روزے کا عادی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور اس کے بعد رمضان المبارک کے شروع ہونے کا امکان ہے تو وہ اس دن روزہ رکھے، کوئی مضائقے کی بات نہیں.